وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العالمین کے نزدیک پسندیدہ دین، پسندیدہ مذہب اسلام ہے۔ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اور ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین۔ اور اگر کوئی بندہ اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے، کوئی اور مذہب تلاش کرتا ہے، کوئی اور دین اختیار کرتا ہے اور تلاشتا ہے، فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اول تو اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت کے اندر وہ ناکام، نامراد اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اسلام ایک کامل اور مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام ہمیں زندگی گزارنے، رہن سہن، حتیٰ کہ انسان کی زندگی کی جو بھی ضروریات ہیں وہ سب کے سب اگر ہمیں کوئی سکھلاتا ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام ہمیں ہر ایک چیز سکھلاتا ہے، اور فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ اسی وجہ سے ایک سچا مسلمان، اس کی نظر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر پڑتی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسے گزاری ہے، ہمیں کیا اصول اور اسلوب دیے ہیں، اور اس ہی کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارنے کی فکر کرتا ہے، کوشش اور سعی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ نہ اس کی نظر کہیں جاتی ہے، نہ نظر لے جانا جائز ہے۔ لیکن آج کا جو نوجوان ہے وہ مغربی تہذیب سے متاثر ہے، اس سے متاثر ہو جاتا ہے، اور جب وہ یوٹیوب کے اوپر آگے پیچھے دیکھتا ہے کہ فلاں غیر مسلم ہے لیکن اس کے اندر یہ خوبی، یہ خوبی، یہ خوبی، تو ان سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ اول تو وہ خوبیاں دیکھتے ہیں، پھر جو ان کی خامیاں ہوتی ہیں وہ بھی خوبیاں بنا کر کے پیش کی جاتی ہیں، بالآخر جو ان کی خامیاں ہوتی ہیں وہ بھی اس نوجوان کے اندر منتقل ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اول تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جیسے میں نے ذکر کیا، اسلام ایک کامل اور مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام میں زندگی گزارنے کے، کاروبار کے، ہر ایک چیز کے اصول اور ضابطے موجود ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی قوانین ہیں شریعت کے، اس کے دو بنیادی فائدے ہیں، ایک دنیاوی فائدہ ہے، ایک اخروی فائدہ ہے۔ اخروی فائدہ تو صرف مسلمانوں کے لیے خاص ہے، وہ تو صرف آخرت کے اندر اللہ رب العالمین صرف مسلمانوں اور مومنین کو دیں گے۔ لیکن جو اس کا دنیاوی فائدہ ہوتا ہے، کاروبار کے جو طریقے بتلائے ہیں، جو اس طریقے کے مطابق کاروبار کرتا ہے، اس کا جو دنیاوی فائدہ حاصل ہوتا ہے
وہ جہاں ایک مسلمان کو حاصل ہوتا ہے، اگر کوئی غیر مسلم بھی اس کے مطابق کاروبار کرے گا تو اس کو بھی وہ فائدہ حاصل ہوگا۔ تو آج چونکہ مسلمان خود دین سے دور ہے، قرآن سے دور ہے، اس کی نظر آقا کی زندگی پر پڑھنے کے بجائے غیروں کے طریقے پر پڑتی ہے، وہ اس کو اچھے لگتے ہیں، حالانکہ انہوں نے جو طریقے لیے وہ بھی انہوں نے اسلام ہی سے لیے ہیں، انہوں نے اسلام ہی سے وہ طریقے لیے ہیں۔ عزیزان گرامی کا تو اسلام ایک کامل اور مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس کے قریب آنے کی ضرورت ہے۔ غیر مسلموں کے طور طریقوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اب ان کے جو طریقے ہیں، ایک نوجوان اس سے ایک طریقہ لیتا ہے، جیسے 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے کے نام پر وہ دن منایا جاتا ہے، محبت کا اظہار کیا جاتا ہے اور وہ اپنے طور پر کرتے ہیں، اور آج کا نوجوان اس طریقے کو اپنانے کی فکر کرتا ہے اور اس کو یہ طریقہ اچھا لگتا ہے، اور پھر اس کے جو خرابیاں ہیں وہ تو اس کے مد نظر ہوتی نہیں، اور جو غیر مسلم ہے اس کے نزدیک تو وہ خرابیاں ہیں ہی نہیں، تو پھر وہ ایک مسلمان اور مسلم معاشرے کے اندر آ جاتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یخلون رجل بامرأۃ، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت اور علیحدگی میں نہ ملے، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ، نہ محرم مرد نہ محرم عورتیں خلوت میں علیحدگی میں نہ ملیں، ولا تسافرن، کوئی عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے، شرعی سفر کی ضرورت ہے، بغیر محرم کے نہ کرے۔ ضمناً ایک بات، آج بہت سارے لوگ اس محبت میں کہ ہم حرمین شریفین کے سفر پر روانہ ہو رہے ہیں، بہت ساری عورتیں جن کے ساتھ اپنا محرم رشتہ دار نہیں ہوتا بغیر محرم کے سفر کر لیتی ہیں، تو اگرچہ وہ مبارک سفر ہے لیکن شرائط اور پابندیاں اس کے ساتھ بھی ہیں، عورت کے لیے بغیر محرم کے سفر کرنا درست نہیں ہے۔ اور ایک موقع پر آقا نے فرمایا لا یخلون رجل بامرأۃ، کوئی عورت اور مرد خلوت اختیار نہ کرے، نہ محرم مرد اور عورت خلوت میں نہ ملے، ہاں جب یہ ملتے ہیں الا ثالثہم الشیطان، تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، شیطان ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، آج کا ہمارا جو معاشرہ ہے، اگرچہ جو بڑے شہروں کے اندر تو یہ رسم لوگ مناتے ہیں، ہمارے دیہات الحمدللہ اس سے ابھی تک محفوظ ہیں، لیکن جو نوجوان ہیں وہ موبائل کے ذریعے اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن عمومی طور پر الحمدللہ ہمارا یہ جو دیہات ہے یہ سلسلہ الحمدللہ محفوظ ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اور خرابی جو پائی جاتی ہے کہ یہ میرا ماموں زاد ہے، یہ میرا پھوپھی زاد ہے، یہ خالہ زاد ہے، اور پھر ان سے کیا پردہ کرنا، اور اگر کوئی پردہ کرنا چاہے تو اس کو الزام دیا جاتا ہے کہ یہ ہمارے گھر نہیں آتا، اور آتا ہے تو پردہ کرتا ہے، فلاں ہماری اپنی ہی تو بیٹی ہے لیکن پھر بھی پردہ کر رہی ہے، کیوں پردہ کر رہی، الزام دیا جاتا۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو ماموں زاد، خالہ زاد، چچا زاد، یہ سارے نہ ہمارا رشتہ دار ہیں، رشتہ دار تو ہیں لیکن ہمارا ہے، ان کے ساتھ بغیر پردے کے گفتگو کرنا، ان کے سامنے بے پردہ ہو کر کے آنا، شریعت اس کی کہاں اجازت دیتی ہے؟ اور پھر مخلوط محافل ہوتی ہے، شادی بیاہ کی تقریبات ہیں کہ پھر سب اکٹھے ہوتے ہیں، گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر یہیں سے بات آگے بڑھتی ہے، یہیں سے بات آگے بڑھتی ہے اور بے حیائی تک جا کر کے پہنچتی ہے۔ لیکن اسلام کی بنیادی تعلیم حیا کی ہے، اسلام بے حیائی کو پسند نہیں کرتا، اسلام حیا کی تعلیم دیتا ہے۔ آقا نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے، حیا ایمان کا شعبہ ہے، اور فرمایا ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیاء، ہر ایک دین کا ایک اخلاق ہوتا ہے اور اسلام کا اخلاق حیا ہے، حیا اسلام کا اخلاق ہے۔ فرمایا الحیاء والایمان قرنا جمیعا، حیا اور ایمان دونوں آپس کے اندر ملے ہوئے ہیں۔
اگر حیا اٹھ جائے تو ایمان بھی اٹھ جاتا ہے، ایمان اٹھ جائے تو حیا خود بخود اٹھ جاتا ہے۔ فرمایا جس کام کے اندر بھی حیا ہوگا وہ مزین ہوگا، اور جس میں بے حیائی ہوگی وہ مزین نہیں ہوگا، پراگندہ ہوگا۔ آقا نے ایک موقع پر صحابہ کو فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے حیا کرو جیسے اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ نے فرمایا نبی جی الحمدللہ ہم حیا کرتے ہیں، باحیا لوگ ہیں۔ تو آقا نے فرمایا اصل حیا کیا ہے؟ سنو، ان تحفظ الرأس وما وعى، اپنے سر کی اور سر نے جس جس چیز کو ساتھ ملایا ہوا ہے اس کی تم حفاظت کرو۔ کیا حفاظت ہے؟ سر کے اندر دماغ ہے، ساتھ آنکھیں لگی ہیں، ناک لگا ہے، منہ لگا ہے، زبان لگی ہے۔ فرمائے جو اوپر کا ایریا ہے سارا، اس کی تم نے حفاظت کرنی ہے۔ حفاظت کیا ہے؟ غلط استعمال نہ ہو، دماغ غلط سوچے نہیں، غلط سوچے اس کے اندر نہ آئے۔ دماغ غلط سوچتا ہے اور پھر نتیجتاً انسان کی شرمگاہ اس کی تکذیب و تصدیق کرتی ہے۔ سوچ تو دماغ سے پیدا ہوئی، اور دماغ سے قبل انسان کی آنکھیں ہیں، انسان غلط دیکھتی ہے تو دماغ کے اندر سوچ غلط جاتی ہے، غلط آنکھیں دیکھی نہیں۔ اسی وجہ سے ایک موقع پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایاکم، اے میرے صحابہ، والجلوس بالطرقات، راستوں کے اوپر نہ بیٹھا کرو۔ صحابہ نے فرمایا نبی جی ہمیں کام ہوتا ہے، بیٹھنا پڑ جاتا ہے، بات کرنی پڑتی ہے، کوئی مل گیا گفتگو کرنی پڑتی ہے، بیٹھنا پڑتا ہے۔ تو آقا نے فرمایا ہاں ان ابیتم، اگر تم انکار کرتے ہو، کیا مطلب؟ اگر تمہیں ضرورت ہے بیٹھنا پڑ ہی جائے تو پھر راستے کا حق ادا کرو۔ نے فرمایا وما حق الطریق، نبی جی راستے کا حق کیا ہے؟ تو فرمایا غض البصر وکف الاذى، نمبر 1 اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، رستہ ہے اس رستے سے مرد جہاں گزرے وہاں سے عورتیں بھی گزریں گی۔ غض البصر، اپنی نگاہیں نیچی کرو، لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے اپنے ہاتھوں کو روک لو، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اور تیسرا فرمایا ورد السلام، راستے میں بیٹھے ہو کوئی راہ گزر تمہیں سلام دے گا تو سلام کا جواب دینا ہے۔ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، نیکی کا حکم کرو، برائی سے منع کرو، یہ رستے کا حق ہے تمہارے اوپر۔ اور ایک موقع پر آقا نے فرمایا اضمروا لی ستا اضمر لکم الجنہ، 6 چیزوں کی تم مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں، یہ خصائل اگر تمہارے اندر ہوں گی تو اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا، میں ضامن ہوں۔ نمبر 1 اصدقوا اذا حدثتم، جب بھی بولو تو سچ بولو، یہ سر کے ساتھ لگی ہوئی زبان، جب بھی بولو تو سچ بولو، تمہاری زبان سے جھوٹ نہ نکلے، ایسا جملہ نہ نکلے جو بظاہر تو درست ہو لیکن معنی غلط لیا جا رہا ہو۔ اصدقوا اذا حدثتم، جب بولو سچ بولو۔ وأوفوا اذا وعدتم، جب کوئی وعدہ کرو تو اپنے وعدوں کو پورا کرو، اپنے وعدہ کو پورا کرو، وعدہ خلافی نہ کرو۔ اور وعدہ خلافی آقا نے منافق کی نشانی بتلائی ہے، فرمایا جو وعدہ خلاف ہو اس کے اندر منافقت کی خصلت پائی جاتی ہے۔ تیسرا فرمایا وعدوا اذا اؤتمنتم، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو امانت کو ادا کرو، خیانت نہ کرو۔ اور ایک موقع پر آقا نے فرمایا اگر کوئی آدمی تمہارے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے دائیں بائیں دیکھتا ہے، مطلب یہ ہے کہ کوئی میری بات سن تو نہیں رہا، تو فرمایا اس کا یہ گفتگو کرنا بھی تمہارے پاس امانت ہے۔ وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، امانت کا مفہوم وسیع ہے، جب بھی تمہارے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے اس کی پاسداری تم نے کرنی ہے۔ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی شرمگاہوں کی تم حفاظت کرو۔ فرمایا وَغَضُّوا أَبْصَارَكُمْ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو اور اپنے ہاتھوں کو روک کر کے رکھو دوسروں پر ظلم کرنے سے۔
اپنے ہاتھوں کو روکو کس سے؟ دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے، دوسروں پر ظلم کرنے سے، زیادتی کرنے سے۔ اپنے ہاتھوں کو تم روک کر کے رکھو۔ فرمایا جو بندہ مجھے ان 6 چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ تو کیا فرمایا؟ ان تحفظ الرأس وما وعى، اپنے سر کی اور سر کے ساتھ جو کچھ لگا ہوا اس کی تم حفاظت کر لو، یہ ہے حقیقی حیا۔ دوسرا فرمایا والبطن وما حوى، پیٹ ہے، پیٹ کے ساتھ جو کچھ لگا ہوا، شرمگاہ لگی ہوئی ہے ساتھ، اس کی تم حفاظت کرو، اس کو تم محفوظ کرو۔ تمہارے پیٹ کے اندر حرام غذا، مشتبہ مال، مشتبہ لقمہ تمہارے پیٹ میں نہ جانے پائے۔ اپنے آپ کو تم بچا کر کے رکھو، اپنی شرمگاہوں کی تم حفاظت کرو۔ اور فرمایا وَلْتَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَى، اپنی موت کو تم یاد رکھو۔ ایک دن میں نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے، یہ عارضی اور فانی ہے، اس کے اندر جو کچھ ہے سب عارضی ہے، اور پھر اس فانی دنیا کے پیچھے لگ کر کے میں اپنی آخرت کو تباہ کر دوں؟ اپنی موت کو تم نے یاد کرنا ہے، اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ ایک دن میں نے مر کر کے اللہ کے حضور پہنچنا ہے، میری ہڈیاں بالکل بوسیدہ ہو جائیں گی۔ اس بات کو تم نے والبلا، اس کو تم نے یاد رکھنا ہے۔ آقا نے فرمایا لا تتخذوا زیغا فترغبوا فی الدنیا، بڑی بڑی جائیدادیں نہ بناؤ، تم دنیا کے اندر منہمک ہو جاؤ گے۔ بڑی بڑی جائیدادیں نہ بناؤ، دنیا کے اندر منہمک ہو جاؤ گے۔ اپنی موت کو انسان یاد رکھے۔ تو یہ ہے حقیقی حیا کہ انسان کی پوری زندگی اللہ رب العالمین کے حکموں کے عین مطابق گزرے، اللہ رب العالمین کے بتلائے ہوئے طریق احکامات، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھلائے ہوئے طریقوں کے مطابق انسان کی زندگی گزرے، یہ ہے حقیقی حیا۔ اور اس کے برخلاف بے حیائی ہے، بے حیائی ہے۔ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اور ایک موقع پر فرمایا إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان والوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، ایمان والوں میں بے حیائی کا فروغ دینا چاہتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ علیم مؤلم، ایسا عذاب کے عذاب کے دوسرے ٹکڑے بھی اس سے پناہ مانگے، ایسا عذاب اللہ دیں گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اب آج کا نوجوان انٹرنیٹ استعمال کرتا ہے، ایک تو اس سے خود فحش فلمیں ڈاؤن لوڈ کی جاتی ہیں، اور پھر گانے سنے جاتے ہیں اور سنانے کے لیے آگے شیئر بھی کیے جاتے ہیں۔ یہ بے حیائی ایمان والوں کے اندر پھیلائی جا رہی ہے۔ اسی طرح جو 14 فروری کو جو دن آنے والا، جو شروع میں نے کہا ویلنٹائن ڈے کے نام پر جو لوگ دن مناتے ہیں، ہمارے دیہات میں کھلم کھلا تو نہیں، لیکن موبائل کے ذریعے یہ سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا فرمایا؟ جو بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، بے حیائی کو فروغ دینا چاہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں دنیا میں بھی دردناک عذاب دوں گا، آخرت میں بھی دردناک عذاب دوں گا۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، حقیقت حال سے تم بے خبر ہو لیکن اللہ تو باخبر ہے، اللہ کو تو ہر ایک چیز کا علم ہے، اللہ رب العالمین جانتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ہمارے آئیڈیل زندگی گزارنے کی غیر مسلم نہیں ہے، ہم نے غیر مسلموں کے طور طریقوں کو نہیں اپنانا، بلکہ ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے، ان کے مطابق ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ صحابہ کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے، جن کے ایمان کو اللہ نے معیاری ایمان بنا دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا،
ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہو تو صحابہ جیسا ایمان تمہارا قابل قبول ہوگا. اگر تمہارا ایمان صحابہ جیسا نہیں ہے تو ناقابل قبول ہے. جب ایمان تمہارا ناقابل قبول تم ہدایت یافتہ بھی نہیں ہو سکتے. اور جنت کے اندر جانے کے لیے حقیقی کامیابی کے لیے ہدایت یافتہ ہونا شرط ہے، اور ہدایت تمہیں اس کے بغیر مل نہیں سکتی. تو صحابہ کو اپنا آئیڈیل بنایا جائے، صحابہ کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے، قرآنی اصول کو اپنی زندگی کے اندر لاگو کرنے کی کوشش کی جائے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تلقین کر رہی، علی جب میری وفات ہو جائے تو میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا. میرے کپڑوں پر غیر محرم کی نظر نہیں پڑی، میرے کفن پر بھی غیر محرم کی نظر نہ پڑنے پائے. آج کی جو نوجوان بیٹی ہے اس کو اپنا آئیڈیل بی بی فاطمہ کو بنانا چاہیے کہ وہ کیا تلقین کر کے جا رہی ہیں. اہل بیت کا نام تو لیا جا رہا ہے، کیا ان کے مطابق میری زندگی بھی ہے؟ اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی ضرورت ہے. اور پھر کس طرح غیر محرم کے لیے، مرد کے لیے غیر محرم عورت کو دیکھنا ناجائز، عورت کے لیے غیر محرم مرد کو دیکھنا بھی ناجائز ہے. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی ہے. ایک مرتبہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ کے پاس آپ کی ازواج میں سے دو، حضرت میمونہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما بیٹھی ہوئی تھی. تو جب وہ آئے تو آقا نے فرمایا احتجبا منہ، تم دونوں اس سے پردہ کرو. وہ آگے سے فرمانے لگی نبی جی یہ تو اندھے ہیں، یہ ہمیں دیکھ نہیں سکتے. تو آقا نے فرمایا افعمیاوان انتما، وہ اندھے ہیں تو کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ کیا تمہاری نظر نہیں ہے؟ تم تو دیکھ رہی ہو. منع کر دیا، بتلا دیا جس طریقے سے مرد کے لیے دیکھنا ناجائز، عورت کے لیے بھی نامحرم مرد کو دیکھنا ناجائز ہے. نظروں کی حفاظت، قرآنی اصول کو اپنائیے. فرمایا قرن فی بیوتکن، پہلا اصول دیا عورتیں گھر کے اندر رہیں، بلا وجہ گھر سے باہر نہ نکلیں. نمبر 2، اگر گھر سے باہر نکلنا پڑ جائے یدنین علیہن من جلابیبہن، بڑی بڑی چادریں اوپر اوڑھ کر کے باہر نکلیں. جب باہر نکلیں یغضضن من ابصارہن، اپنی نظروں کو جھکا کر کے رکھے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے. اور اگر کسی غیر محرم سے گفتگو کرنی پڑ جائے تو تم نے نرم گرم گفتگو نہیں کرنی، نرم لہجے میں پیار کے ساتھ بات نہیں کرنی نامحرم کے ساتھ. وہ حق صرف تمہارے بیٹے کے لیے ہے، خاوند کے لیے ہے، والد کے لیے ہے. ان کے ساتھ نرم انداز ہو، نامحرم کے ساتھ نرم انداز ناجائز ہے. فرمایا نرم انداز نہ ہو. اور وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جاہلیت کا زیب و انداز تم اختیار کر کے باہر نہ نکلو. باہر نکلنا پڑ جائے خوشبو بہکنے والی، اڑنے والی تمہارے جسموں کے اوپر لگی ہوئی نہیں ہونی چاہیے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی عورت خوشبو لگاتی ہے اور خوشبو لگا کر کے باہر نکلتی ہے اور اس کی مہک نامحرم کے ناک میں پڑ گئی تو فرمایا فہی کذا و کذا، وہ ایسی ویسی عورت ہے، وہ ایسی ویسی عورت ہے، بدکار عورت ہے وہ جو خوشبوئیں لگا کر کے باہر نکلتی ہے. تو عزیزان گرامی قدر، خود بھی قرآنی اسلوب کو اپنائیے، اپنی نظروں کی حفاظت کیجیے، کوشش کیجیے، اور اپنی عورتوں کو بھی پابردہ رہنے کی تلقین کیجیے. اگر ضرورت باہر نکلنا پڑ جائے تو پردے کے ساتھ نکلیں اور مہکنے والی اڑنے والی خوشبو لگا کر کے نہ نکلیں.